أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزادی اور کس نے آپ کی آزادی کروائی اس کے بارے میں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزر ہوا۔ مشرک ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا، ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے کہا، تم ہی نے تو اسے بگاڑا ہے، اب تم اس کو تکلیفوں سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا میں اسے چھڑانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور وہ تمہارے دین پر ہے۔ میں وہ غلام تمہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے کہا، مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ کالا غلام دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کرا دیا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تھی تو امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر باہر نکل جاتا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا کر ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر باندھ دیتا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہتا تھا کہ تم ایسے ہی تکلیفوں میں مبتلا رہو گے یہاں تک کہ یا تم مر جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے لات و عزیٰ کی عبادت دوبارہ شروع کر دو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان تمام تکلیفات کے باوجود عہد عہد کہتے رہتے تھے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے چند اشعار کہے ہیں جن میں انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی تکلیفوں میں مبتلا ہونے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب عتیق یعنی دوزخ سے آزاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا یا ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور ان کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنے اور سارا واقعہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، ابو بکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ مشرکین کے پنجہ ظلم سے رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو ہمتاً رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا۔ دکھ ہو یا سکھ، سفر ہو یا حضرت وعظ تبلیغ کی مجالس ہو یا جنگ کا میدان، وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عتیق آل میں تھے، وہ ہمیشہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے تو فوراً اس کو انجام دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تابع فرمان خادموں میں سے تھے۔ یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آزادی کا واقعہ، اور آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ان کے متعلق اور بھی سب کچھ بتاؤں گی۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔